السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، غداریوں کا موسم ہے اور مملکت خداداد میں ہر گھڑی ایک تازہ غدار دریافت کیا جا رہا ہے۔ وہ جو حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ ایشو کرنے والی فیکٹریاں ہیں یا غداری کے اور وطن فروشی کے الزامات لگانے والے سوشل میڈیا ٹرولز ہیں، وہ ہر گھڑی ایک تازہ غدار دریافت کر لیتے ہیں، اور غداروں اور وطن فروشوں کی اس فہرست میں جو تازہ ترین اضافہ ہے مملکت خداداد کے اندر، وہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں۔ باجوہ صاحب نے ایک سپیچ کی اسلام آباد کے اندر، نیشنل سیکیورٹی ڈائلاگ ایک کانفرنس ہو رہی تھی، وہاں پہ انہوں نے شرکت کی، سپیچ کی۔ یہ دوسری کانفرنس ہے اپنی نوعیت کے حوالے سے۔ پچھلے سال بھی انہی دنوں میں مارچ کے آخر میں، اپریل کے شروع میں اس طرح کی کانفرنس ہوئی تھی، جس میں اس کانفرنس میں بھی جنرل باجوہ صاحب نے شرکت کی تھی، اور یہ دوسری کانفرنس ہے جس میں جنرل باجوہ صاحب نے تقریر کی، لکھی ہوئی تقریر کی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ اس بات پہ بڑا ڈھنڈورا پیٹتے تھے کہ فلانے تو لکھی ہوئی تقریریں کرتے ہیں، پرچی والی تقریریں کرتے ہیں۔ اب انہیں شاید یہ سمجھ آنا شروع ہو گئی ہو کہ پوری دنیا کے اندر جہاں پہ بھی ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ جو اداروں کو یا ممالک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، انہیں جب کسی اس طرح کے فورم پہ بات کرنا پڑتی ہے تو لکھ کے بات کرتے ہیں، تاکہ کوئی ایسی ویسی بات منہ سے نہ نکل جائے جو بعد میں خجالت کا باعث ہو، بعد میں شرمندگی کا باعث بنے۔ قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی لکھی ہوئی سپیچ کی۔ اس سپیچ کے کانٹینٹ پہ بہت سی بات ہو رہی ہے، انہوں نے جو باتیں کی، ہم اس کی ایک مختصر سی سمری بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، لیکن زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے جو باتیں کی، کیا یہ کوئی پالیسی شفٹ ہے؟ اور پھر اس گفتگو پہ جس طرح کا سوشل میڈیا پہ اور ایون جو پارٹیز کی طرف سے بٹوین دا لائن جو ریئیکشن آ رہا ہے، وہ کس حد تک جسٹیفائڈ ہے؟ باجوہ صاحب نے اپنی گفتگو میں جو ریسنٹ کرائسس ہے رشیا اور یوکرین کا، اس پہ کامنٹ کیا، اور انہوں نے اس ضرورت پہ زور دیا کہ جنگ بندی ہونی چاہیے، فوری طور پہ رشیا کو وڈرا کرنا چاہیے، اور کسی بھی بڑے ملک کو چھوٹے ملک پہ جو جارحیت ہے اس کو پاکستان سپورٹ نہیں کر سکتا، ہم اس کی حمایت نہیں کر سکتے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک بڑا اچھا دلچسپ فکرہ انہوں نے یہ ایڈ کیا کہ اگرچہ ہم اس طرح کی جارحیت کو سپورٹ نہیں کرتے، لیکن بہرحال رشیا کے جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں وہ لیجٹ ہیں، ان کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے، ان کی اپنی جگہ پہ وہ درست ہیں، وہ جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں رشیا کے، لیکن بہرحال یوکرین پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور پیس پروسیس کو شروع ہونا چاہیے، ڈائلاگ کو شروع ہونا چاہیے، اور لاکھوں لوگ جو اس جنگ سے متاثر ہوئے ہیں ان کو مزید پریشانیوں سے بچانا چاہیے۔ بہت سے لوگ اس میں مارے گئے ہیں، بہت سے لوگ دوسرے ممالک میں فلائی کرنا پڑا، ریفیوجی۔ یہ ساری باتیں انہوں نے کی، اور ساتھ ہی ساتھ ایک دلچسپ بات انہوں نے یہ کی کہ اس جنگ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر چھوٹے ممالک سلیکٹیو ڈیفنس ایکوپمنٹ پہ انویسٹمنٹ کریں اور اپنی اسٹریٹجیز پہ فوکس کریں تو وہ بڑے ممالک کو شکست دے سکتے ہیں۔ نہ جانے ان کا اشارہ کہاں پہ تھا اور وہ کیا بات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن بہرحال یہ بات بھی انہوں نے ایک جگہ پہ مینشن کی۔ یو ایس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پہ بات کی، انہوں نے یہ بتایا کہ کس طرح ہمارے بہت پرانے، دہائیوں پرانے تعلقات ہیں، اور ہم ان تعلقات کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اس پوری بات کو پریزنٹ کیا۔ انڈیا کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ کشمیر ایشو پہ ہمیں بات کرنی چاہیے، ہمیں چیزوں کو آگے لے کر چلنا چاہیے۔ افغانستان کے حوالے سے انہوں نے بتایا جی کہ پیس پروسیس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ سی پیک کے حوالے سے بات کی کہ پاکستان کے لیے بڑا گیم چینجر ہے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ دو باتیں میں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ قمر جاوید باجوہ صاحب کی اس سپیچ کو اگر پچھلے سال کی سپیچ کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو کسی قسم کی کوئی بڑی تبدیلی آپ کو نظر نہیں آتی، اور بڑی تبدیلی نظر نہ آنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ قمر جاوید باجوہ کی رائے نہیں ہے، بلکہ ادارہ جاتی پالیسی ہے۔ وہ جو ہم نے بات کی نا کہ لکھ کے سپیچ کی، تو لکھ کے سپیچ کرتے بھی اس لیے ہے کہ ایک ادارے کی رائے کو ریپرزینٹ کرنا ہے۔ تو قمر جاوید باجوہ صاحب نے جتنی گفتگو کی وہ پاکستان آرمی کے موقف کو انڈیکیٹ کرتی ہے۔ سی پیک کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی، یہی بات انہوں نے پچھلے سال جو نیشنل سیکیورٹی کا ڈائلاگ اسی کانفرنس میں، انہوں نے پچھلے سال بھی یہی بات کی تھی۔ ایک بات جو انہوں نے نئی کی ہے اس کانفرنس میں، وہ یہ رشیا اور یوکرین والا ایشو ہے، اور یہ اس لیے نئی ہے کہ وہ یہ والا کانفلکٹ پچھلے سال ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا۔ یہ کانفلکٹ اس سال کا، ان پچھلے چند مہینوں کا کانفلکٹ ہے۔ اس کے علاوہ یو ایس کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، انڈیا کے حوالے سے جتنی باتیں ہیں وہ ساری وہی باتیں ہیں جو پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال اس طرح کی کانفرنسز میں کی جاتی تھی۔ اب بات تو جنرل باجوہ نے نئی کوئی نہیں کی، لیکن اس دفعہ جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ، اور یہی تبدیلی ہے اس تبدیلی کا وعدہ عمران خان نے کیا تھا
تبدیلی یہ آئی ہے کہ سوشل میڈیا پہ جہاں پہلے نواز شریف، آصف زرداری، شہباز شریف، فضل الرحمان، اسفندیار ولی، یہ جو غداران ملت ہیں، ان کی تصویریں ہوتی تھیں، اب وہاں پہ ایک جنرل باجوہ کی تصویر بھی ایڈ ہو گئی، اور بتایا جا رہا ہے قوم کو کہ اس طرح کے جو دشمن ہیں، اس طرح کے جو وطن فروش ہیں، جو دین فروش ہیں، جو مملکت خدا داد کے غدار ہیں اور اندر کے دشمن ہیں، اینیمیز ود ان، ان سے آپ نے خبردار رہنا ہے، ان کو آپ نے پہچاننا ہے، ان کے چہرے نوٹ کرنے اور ان کا احتساب ہوگا۔ اور ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، ایک عمران خان ہے جو اس پورے معاملے میں وطن کے ساتھ مخلص ہے، ملک کے ساتھ مخلص ہے، اور اس کے علاوہ تمام غدار ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک سارے لوگ غدار ہیں، سارے لوگ بیرونی طاقتوں کے پے رول پہ ہیں۔ تو یہ ایک ریٹرک ہے، یہ ایک پروپیگنڈا ہے، یہ ایک بیانیہ ہے جو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے میں اس بات کو بھی ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی پاکستان آرمی کے جو چیفز ہیں ان کو غدار کہا جاتا تھا، ان کو وطن فروش کہا جاتا تھا۔ حالیہ تاریخ میں اس کی ایگزامپل مشرف صاحب کے دور میں ہے۔ مشرف صاحب کو اپوزیشن کی تمام پارٹیز یہ کہتی تھیں کہ اس نے پاکستان کا سودا کیا، اس نے امریکہ کو سپورٹ کیا، پاکستان کو بیچا، پاکستان کے بچوں کو بیچا، لیکن جب بھی پاکستان آرمی پہ اس لیول کی تنقید کی جاتی تھی وہ ہمیشہ تب کی جاتی تھی جب وہ ڈکٹیٹرشپ یا آمریت کا دور ہوتا تھا، جب وہ ڈائریکٹ اقتدار پہ قبضہ کرتے تھے۔ پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ جو حکمران جماعت ہے اس کے سوشل میڈیا ٹرولز آرمی کو اس طرح سے، میں یہ لفظ تو استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ وہ پاکستان آرمی کو گندا کر رہے ہیں، لیکن بہرحال بیچ چوراہے عزت کا جنازہ ضرور نکال رہے ہیں، عزت کا فالودہ ضرور بنا رہے ہیں۔ اور حکمران جماعت کی طرف سے یہ پالیسی اگرچہ اداروں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ سب سے زیادہ نقصان اس پالیسی کا خود انہیں ہوگا۔ ایک مختصر سی سمری تھی باجوہ صاحب کی گفتگو نے، کہیں پہ امید کے چراغ روشن کیے ہیں تو کہیں پہ اندھیرے چھا گئے ہیں اس کی وجہ سے۔ اس حوالے سے مزید جو اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے ضرور دیجیے۔ بہت شکریہ۔